ایک گاؤں میں ایک حکیم شیخ تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے معاملات میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک کسان جو مسجد میں لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا ان کے پاس گیا اور افسوس سے ان سے کہا، میرا بیل مر گیا اور میرے پاس کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو میری زمین میں ہل چلانے میں میری مدد کرے۔ کیا یہ سب جو میرے ساتھ ہوا وہ بری چیز نہیں ہے؟ شیخ نے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو جیسا کہ تم عیب نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو جو تمہارے لیے اچھی ہو اور وہ چیز پسند کرو جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کسان اپنے گھر واپس چلا گیا اور گھر والوں سے کہا کہ شیخ پاگل ہو گیا ہے اور وہ کیسے تسلیم نہیں کرتا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ برا ہوا ہے۔ اسی دن کسان نے اپنے کھیت کے قریب ایک مضبوط گھوڑا دیکھا تو اس نے بیل کو بدلنے کے لیے اس کا شکار کیا۔ کسان بہت خوش تھا کیونکہ اس نے پہلے کبھی اتنی آسانی سے زمین پر ہل نہیں چلایا تھا۔ کسان شیخ کے پاس واپس آیا اور اس نے اس سے معافی مانگی اور کہا، شیخ آپ نے ٹھیک کہا، بیل کا کھونا میرے ساتھ برا نہیں ہوا، یہ ایک نعمت تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا، اور آپ کو اس بات سے اتفاق کرنا ہوگا کہ میرے پاس گھوڑا ہونا سب سے اچھی چیز ہے۔ شیخ نے جواب دیا، تمہیں کیسے معلوم؟ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ تم عیب نہیں جانتے۔ کسان نے اپنے آپ سے کہا، شیخ کا پھر دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد کسان کا بیٹا گھوڑے سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کسان ایک بار پھر شیخ کے پاس گیا اور ان سے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ گھوڑے کا شکار کرنا اچھا نہیں ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا، میرا بیٹا زخمی ہو گیا اس لیے وہ فصل کاٹنے میں میری مدد نہیں کر سکتا، اور اس بار مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ بدترین چیز ہو سکتی ہے۔ شیخ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم؟ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ تم عیب نہیں جانتے۔ شیخ کی بات سے کسان کو بہت غصہ آیا۔ اگلے دن فوج کی طرف سے حکم آیا کہ کل کی چھڑی ہوئی جنگ میں ان تمام نوجوانوں کو لایا جائے جو لڑ سکیں، اور کسان کا بیٹا واحد نوجوان تھا جو اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے نہیں گیا، تو یہاں سے اسے نئی زندگی ملی جبکہ دوسروں کی قسمت کا علم نہیں۔ کسان پہلی بار مسجد میں شیخ کے پاس گیا اور اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ ہمارے لیے سب کچھ اچھا ہے، اگر ہم کوئی مصیبت آئے اور اس پر صبر کریں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر ہم پر کوئی نعمت پہنچی اور اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ بھی ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ اپنے علم اور رحمت سے کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون